اس میں آپ کی شہادت مبارکہ ہوئی۔ اسلام کا بنیادی فلسفہ شہادت، صبر اور ایثار و قربانی پر مبنی ہے۔ ماہ محرم الحرام کا اسلامی مہینے سے آغاز ہوتا ہے اور ذی الحجہ کو اسلامی ماہ مبارک ختم ہوتا ہے۔ اس میں بھی قربانی کا فلسفہ بتایا جاتا ہے۔ اس میں اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام اپنے والد کے حکم پر، اللہ کے حکم پر اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو بچانے کے لیے، کسی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنے کے لیے اپنے پریوار کو شہادت کی طرف لے کر جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ آئیے ہم اسلام کے فلسفے کو سمجھے۔ ہم اسلام کو اس لیے سمجھ نہ پائے کہ ہم نے کوئی بھی معاملے میں اسلام کو نہ سمجھا، نہ بزرگوں سے فیض حاصل کیا، نہ اسے اکتساب فیض کا طریقہ جانا، نہ ہی ان سے کوئی ایسے طریقے سے روحانیت حاصل کی۔ آج ہمارے پاس عقل نہیں ہے، ادب نہیں ہے، بزرگوں سے کس طرح فیض لیا جاتا ہے وہ اکتساب فیض کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں علم نہ ہو تو چل جائے گا، عقل نہ ہو تو چل جائے گا، لیکن ادب ہو تو ہم کچھ حاصل کر پائیں۔ حضرت سیدنا اورنگزیب عالمگیر جنہوں نے 50 سال 3 مہینے حکومت کی، آپ کے بڑے بھائی دارالشکوہ، یہ 2 بھائی تھے۔ اپنے والد کے بعد یہ گدی پر بیٹھنے کا ان کا واقعہ بہت ہی عجیب ہے کہ ان کے واقعوں کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح بزرگوں سے فیض لیا جاتا ہے، کس طرح بہادری اور جواں مردی ہونی چاہیے۔ ان کے جو والد تھے شاہجہاں، وہ چاہتے تھے کہ دارالشکوہ حکومت کرے اور میرا قائم مقام بنے اور میری جگہ حکومت سنبھالے۔ وہ مذہبی طور پر رہنے والے اورنگزیب کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے اور اپنے بڑے بیٹے کو پسند کرتے تھے۔ دارالشکوہ جو ہے وہ جوگیوں کے پاس، سنیاسیوں کے پاس اور تمام خرافاتی لوگوں کے پاس زیادہ آنا جانا تھا۔ اورنگزیب کا عالموں کے پاس، ولیوں کے پاس، بزرگوں کے پاس جانا آنا تھا۔ اورنگزیب جوان مرد اسلام سے محبت کرنے والا تھا اور یہ صلح کلی قسم کا آدمی تھا دارالشکوہ۔ ایک مرتبہ ہاتھیوں کی لڑائی ہو رہی تھی، تمام خلقت جمع تھی، دونوں طرف دونوں بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ہاتھی پاگل ہو جاتا ہے اور مہاوت کو مار دیتا ہے۔ اب وہ پاگل ہاتھی عوام کی طرف آتا ہے، گیٹ کی طرف بڑھتا ہے، سب پبلک ہاہاکار مچ جاتا ہے، لوگ بھاگنے لگتے ہیں۔ اسی وقت اورنگزیب عالمگیر میدان میں کود جاتا ہے اور نیزہ لے کر ہاتھی کو کنٹرول کر کے ہاتھی کے سر پر بیٹھ جاتا ہے اور مہاوت کے فرائض انجام دیتے ہوئے ہاتھی کو ستا لیتا ہے۔ تمام لوگ اش اش کر اٹھتے ہیں اور نعرے لگنے لگتے ہیں کہ ولی ہے زندہ باد، ولی ہے زندہ باد۔ شاہجہاں اللہ کی طرف دیکھتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے مولا میں تو جو چاہتا تھا کہ میرا بڑا بیٹا بنے، لیکن تجھے کچھ اور منظور تھا۔ عوام کے دل پر اب یہ راج کرنے لگا ہے، اب اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہم جو چاہتے ہیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ ولی ہے تو یہ بن گیا، عوام میں بہت مشہور ہو گئی کہ ولی ہے یہی ہے، ہمارا ولی ہے یہی ہے، حقیقی حکمراں آنے والا یہی ہے۔ اب کسی نے کہا کہ بھائی فلاں بزرگ ہے، وہ اللہ کے ولی ہے، وہ کنگ میکر ہے، یعنی وہ ولایت بانٹتے ہیں، جو ان کے پاس جاتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے۔ اگر دنیاوی چاہت لے کر جائے تو بادشاہ بن جاتا ہے، کچھ روحانی طاقت چاہیے تو روحانی طاقت والا بن جاتا ہے۔ شہر کے باہر وہ موجود ہوتے ہیں۔ دارالشکوہ کو پتہ چلتا ہے، دارالشکوہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جاتا ہے، آپ بزرگ کے پاس پہنچتا ہے۔ بزرگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کیسے آئے ہیں؟ وہ مسلح پہ بیٹھے ہوتے، ریت ریت میں مسلح بچھایا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں حکومت چاہتا ہوں، گدی چاہتا ہوں، کرسی چاہتا ہوں، تخت چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، آپ ذرا یہاں بیٹھ جائیے، پھر مجھے آپ اپنی بات بتائیے۔ وہ دیکھتا ہے کہ مسلح ہے ٹوٹا پھوٹا اور ریت پڑی ہے، اور وہ سوچتا ہے میں یہ ریت کے مسلح پہ بیٹھوں گا میری شان کے خلاف ہے۔ اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہے، تمتراک بن کر آیا ہوتا ہے، خوبصورت ریشم کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ وہ ایک حکارت پسندی کے حساب سے کہتا ہے نہیں حضور آپ دعا کر دیں، میں جاؤں گا، میں بہت بزی آدمی ہوں، آپ دعا کر دیں مجھے حکومت مل جائے۔ بیٹھتا نہیں، وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہتے ہیں ٹھیک ہے جو اللہ کی مرضی۔
وہ چلا جاتا ہے۔ بعد میں اورنگزیب آتے ہیں، اورنگزیب عالمگیر اولیاء کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں، صوفیہ کی صحبت میں، عالموں کی صحبت میں، اچھے اچھے استاد فن کی صحبت میں اسلام سے لگاؤ، دین سے لگاؤ، درد اسلام ان کے دل میں ہوتا ہے۔ وہ آتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں، ادب سے آپ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، حضور مسکرا کے پوچھتے کیسے آئے بیٹا؟ آپ نے فرمایا کہ میں خدمت خلق کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ایسا آدمی حکومت پر متمکن ہو جو دین و اسلام کو صحیح طریقے سے نافذ کرے، صحیح سے طریقے سے سب چیزیں وہ اسلام کی پیش کر سکے، اور اسلام کے قانون کو میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری تقدیر میں یہ ہے؟ آپ نے فرمایا وہاں کیوں بیٹھے ہو، ذرا یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ اورنگزیب عالمگیر دیکھتے ہیں وہ اپنے مصلے پہ بٹھا رہے ہیں، کہتے کہ حضور میں اس لائق تو نہیں ہوں، لیکن آپ کا حکم ہے۔ ادب جو ہے وہ تو پر فوقیت رکھتا ہے، لیکن حکم جو ہے ادب پہ فوقیت رکھتا ہے، میں آپ کے مصلے پر بیٹھ جاتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اب بیٹھنے کے بعد وہ بزرگ ان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں مصلے کے، اور کہتے ہیں اب کیا چاہتے ہو؟ اورنگزیب بہت عقل مند تھے، ادب کے ساتھ آپ پر عقل بھی بہت، آپ کے پاس عقل بھی بہت تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں میں یوں تو آیا تھا آپ سے ملاقات کرنے، آپ نے بٹھا تو دیا تخت پر آپ کے، لیکن میں تاج بھی چاہتا ہوں۔ وہ بزرگ کہا کہ آپ بہت تیز ہو، آپ تاج بھی چاہتے ہو، دیکھو میرے پاس تخت کی سیٹنگ تھی، تخت میرے ہاتھ میں دینا تھا، جو تم نے پا لیا، تاج دینے والا کوئی اور ہے۔ یہ ولایت کا جو درجہ ہے تاج دینے والا، یہ تم کو حاصل کرنا ہے، اور وہ شخص کو ڈھونڈنا ہے جو اس کو ماہر ہو، جو تم بٹھا سکتا ہے اور تمہارے سر پر تاج دے سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ کو اتنا معلوم ہے، اورنگزیب نے کہا کہ آپ مجھے ان کا پتہ بتا دو۔ تو اورنگزیب عالمگیر کے سوال پر کہا کہ میں پتہ بتا دوں گا، لیکن حاصل کرنا تمہارا کام ہے۔ کہا اچھا آپ بتا دیجیے۔ کہا کہ جو تمہیں رات میں پانی کے وضو کرانے والے بابا جی آتے ہیں، جو تمہارے ایک کمرہ چھوڑ کر رہتے ہیں، اور رات میں تم کو تہجد کے وقت جو وضو کا پانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ہی تخت و تاج کی ولایت رکھی ہے۔ تخت کی ولایت دینا میرا کام ہے، تاج کی ولایت متمکن کرنا ان کا کام ہے۔ اب یہ تم کو حاصل کرنا ہے، یہ تم کو حاصل کرنا ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر کسی کو کہے کہ آپ کو فلاں فلاں بزرگ ہے، وہ اتنے ماہر ہے، تو ہم لوگ کے دل میں اتنی خباثت بھری ہوتی ہے کہ ہم وہیں سے برے برے وسوسے شروع کر دیتے ہیں، خود ہی اپنی اٹکلیں لگانا شروع کرتے ہیں، خود ہی اپنی ذوق فاسد کی بری سوچ سے حقارت پسندی کے بلبلے دلوں میں اٹھانے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ اولیاء کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں اتنا علم مطالعہ، خاکساری ان کے اندر تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پورے راستے میں اورنگزیب عالمگیر سوچتے کہ اتنا بڑا ولی میرے بازو رہتا، وہ میری خدمت کرتا، جو تاج و تخت دے سکتا ہے۔ وہ پورے راستے پر روتے، افسوس کرتے، رات میں تہجد پڑھنے جاتے۔ اب بابا جی کو آواز دیتے کہ حضور وضو کرا دو۔ وہ بابا جی آتے پانی کا لوٹا لے کر، اورنگزیب ان سے عرض کرتے کہ حضور میرا آج کھڑے رہ کر وضو کرنے کا من کر رہا ہے، آپ ادھر بیٹھ جائیے اور پانی ڈالیے، میں کھڑے رہ کر وضو کرتا ہوں۔ اور اپنی ٹوپی کے اوپر جو امامہ شریف باندھا آپ کے آہستہ سے آپ کے قدموں کے پاس رکھتے، آپ کہتے کہ مجھے آج ایسا غسل کرا دو، ایسا وضو کرا دو کہ جو واقعی وضو ہو۔ وہ بزرگ غور سے اس کو دیکھتے کہ آج اورنگزیب کو کیا ہوا ہے، یہ بہت عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے۔ پھر وہ بزرگ نے دعا پڑھی اور کہا کہ ٹھیک ہے ہم تم کو وضو کرا ہی دیتے ہیں۔ اور اورنگزیب وضو کرتا رہا، روتا رہا، دل بھر آتا، اتنے بڑے ولی سے میں خدمت لے رہا ہوں۔ وہ بابا جی پھٹے حال میں نوکر کی صورت بنا کر، لوگوں کے ڈانٹے کھا کر اتنے بڑے ولایت کے مرتبے پر ہے۔ اور وضو کرانے کے بعد اورنگزیب عالمگیر کہتا ہے کہ ذرا آپ کے قدموں میں جو
میرا تاج رکھا ہے وہ میرے سر پر رکھ دو۔ وہ غور سے دیکھتے، کہتے او ہو بادشاہ سلامت، آپ کیوں نہیں اٹھا کر پہنتے؟ کہا نہیں میرے ہاتھ گیلے ہیں، آپ رکھ دیجیے۔ پورے تخت تو لے آیا اور تاج مجھ سے چاہتا ہے کہ حضور بس اتنا کرم کر دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا یہ تاج تو ملے گا لیکن تم کو شریعت کی پاسداری پوری کرنی ہوگی۔ پھر وہ بزرگ ان کے سر پر وہ ماما شریف رکھتے اور فرماتے جا ہم نے تجھے تخت و تاج کا مالک بنایا۔ اور پھر چلانے لگے اور رونے لگے، اور وہ بزرگ جن کے پاس سے اورنگزیب عالمگیر آئے ان کو خوب صلواتیں سنانا شروع کر دی کہ تم نے میرا راز کیوں کھولا، تم نے میرا راز کیوں کھولا۔ اور پھر کہا کہ مجھے جانا ہوگا، آپ وہاں سے چلے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بزرگوں سے فیض لینا، ان کو سمجھنا، ان کے رموز کو سمجھنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں۔ یزید نے امام علی مقام کو صرف نواس رسول سمجھا ہوتا تو کامیاب ہو جاتا، جن کی آل ہے وہ سمجھا ہوتا تو کامیاب ہو جاتا۔ آل رسول کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ وہ ولایت سے بادشاہت بانٹتے، وہ دنیاوی کی بادشاہت کے لیے آپ نے کربلا کے اندر اتنا ظلم و ستم دیکھا، ایک دنیاوی گدی کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں یزید سے بچائے اور امام علی مقام کے طریقے پر چلائے۔